آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی آواز اور بصارت تلک پہنچتی صورت ہے اسد علی بلوچ کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ناظرین ہوں گے خیریت سے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے کرتے ہیں بات خطہ جنت نظیر یعنی آزاد جموں و کشمیر کی۔ آزاد جموں و کشمیر کی بات کی جائے تو حالیہ بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ حالیہ بارشوں کے سلسلے میں تمام ڈویژنز میں رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کی صورت میں گزشتہ دنوں بند رہیں، جبکہ مختلف پیش آنے والے حادثات میں کئی افراد زخمی جبکہ متعدد جاں بحق ہوئے۔ رواں ہفتے ہی نئے پارلیمانی سال کا آغاز گو زرداری گو کے نعروں کے ساتھ پارلیمان میں ہوا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا کہ جب نئے پارلیمانی سال کی مناسبت سے مشترکہ اجلاس میں حزب اختلاف کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بات کی جائے تو اس سیاسی بحران میں لانے والوں میں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے زعماء کا کردار عیاں ہے۔ تمام ہی سیاسی جماعتیں خواہ وہ اب جو اقتدار میں ہیں اور جو حزب اختلاف میں ہیں، تمام ہی کے زعماء و قائدین اس سیاسی بحران کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی بحران کی اگر بات کی جائے تو اس نے جنم پہلے تو انتخابات سے قبل لیا اور اب انتخابات کے بعد جب حزب اختلاف نے فارم 47 کا رونا رویا اور انتخابات کے نتائج کو تسلیم تو کیا لیکن احتجاج کی راہ نکالی۔ اب اقتدار جن کو ملا ہے ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ملک کو معاشی بدحالی سے نکالیں اور ملک میں امن قائم کرنا، چونکہ امن ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے تحت معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔ چونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں جاپانی اور چینی ورکرز پر حملے ہوئے، جس کی صورت میں عالمی ساکھ پاکستان کی متاثر ہوئی، کیونکہ جب ملک میں امن نہیں ہوگا تو معاشی اور دیگر سرگرمیاں ملک میں بحال نہیں ہو پائیں گی۔ یہ تمام چیزیں خواہ سیاسی عدم استحکام ہو یا امن نہ ہونا، تمام ہی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے سبب ملک بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں جو ملک پہلے ہی سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے، معاشی لحاظ سے بھی مزید تنہا ہوتا چلا جائے گا۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔